والدین کے حق ادا نہیں کر رہے ہیں، ان کا احترام نہیں کر رہے ہیں، ان کی فرما برداری نہیں کر رہے ہیں، یہ تطفیف ہے، روگردانی ہے، ان سب کا شمار تطفیف میں شامل ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، مفسرین کرام نے کہا یہاں اس سے مراد حقوق اللہ، نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، یہ تطفیف ہے، ڈنڈی مار رہے ہیں آپ، اللہ کے حقوق میں ڈنڈی مار رہے ہیں، وضو کامل طریقے سے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو ذہن و دماغ کہیں ہے، قلب حاضر نہیں ہے، یہ تطفیف ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے کمی بیشی کرنے والوں کے لیے۔ حقوق اللہ میں ڈنڈی مار رہے ہیں تب بھی ہلاکت ہے، حقوق العباد میں ڈنڈی مار رہے ہیں تب بھی ہلاکت ہے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اس لیے میرے بندوں بالکل عدل و انصاف کے ساتھ زندگی کو گزارو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور زمین کو بنایا ہے مخلوق کے لیے، اس کے اندر کیا رکھا ہے؟ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، میوے رکھے ہیں۔ نخل کہتے ہیں کھجور کو، ذات الاکمام جو غلاف والی کھجور ہے، کھجور کے اندر ایک پتلی سی پرت ہوتی ہے، لیئر ہوتی ہے، وہ خشک ہونے کے بعد چھوٹ جاتی ہے، تو کہا کہ دیکھو ایسی کھجور ہے جو غلاف کے اندر پیک ہے، بالکل پیک ہے، وہ خشک ہونے کے بعد خود بخود ہٹ جاتی ہے، ایسے ایسی نعمتیں میں نے پیدا کیا ہے۔ والحب ذو العصف والریحان، حب کہتے ہیں دانے کو، اناج کو، خشک کے جتنے بھی ہیں وہ سب اناج ہیں، دال چاول گیہوں یہ سب حب میں آئیں گے۔ ذو العصف والریحان، ذو العصف کہتے ہیں غلاف والے کو، پیکنگ جو ہوئی ہے، دھان دیکھا آپ نے، رائس، اس کے اندر جو براؤن کلر کی پرت ہوتی ہے، لیئر ہوتی ہے، کس طریقے سے اللہ کی صنائی کاریگری ہے، کس طریقے سے بنایا ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کتنوں بھی آگے ہو جائے، اگر کوئی مشین اس طریقے سے اس کی پیکنگ کو، دھان کی، گیہوں کی جو براؤن کلر کی پیکنگ ہے پیدا کر دے، پیکنگ کر دے، نہیں کر سکتا، گارنٹی ہے یہ اللہ کی۔ والحب ذو العصف والریحان، ریحان کہتے ہیں خوشبودار پھول پیدا کیا۔ عربک میں اسی میننگ آتی ہے ریحان کی زعفران، زعفران کہتے ہیں، اس کو کھانے میں پکوان میں ایڈ کیا جاتا ہے خوشبو کے لیے۔ اسی طریقے سے آپ کی الائچی ہے، لونگ ہے، یہ سب اس میں شامل ہو رہی ہیں، جو خوشبو کی چیز ہیں، یہ سب 40 چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھ لیتے ہیں، یہ آیت 31 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آلاؤں کا مطلب کیا ہے؟ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور پورے قرآن میں ایک واحد یہ صورت ایسی ہے جس میں اللہ رب باری تعالیٰ جو ہے جن و انسان کے گروہ سے مخاطب ہوئے۔ پہلی صورت اور ایک ہی صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت جناتوں سے بھی انسانوں سے بھی مخاطب ہوئے ہیں، یہی مطلب ہے۔ ربکما سے مراد کیا ہے؟ جسے ڈول کہتے ہیں انگلش میں، یہ دو گروہ مراد ہے، انسان کے گروہ اور جن کے گروہ۔ تکذبان یہ بھی ڈول ہے، تکذبان، جن و انس کے گروہ مخاطب ہے۔